انسان کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت بھی مبنی بر رحمت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں اپنا تعارف ہی رب العالمین کا تعارف الرحمن الرحیم کے ذریعے کروایا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ جب انسان اپنے حواس خمسہ کو، یہ دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، یہ حواس خمسہ 5 سینسز ہیں جو یہ باہر کی دنیا کے ہیں، جب قلب کے اندر کی دنیا کے ساتھ ان کو جوڑ دیتا ہے تو اس رحمت کے چشمے سے اس کے اندر حقانیت پیدا ہوتی ہے۔ حقانیت۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زندگی میں آپ کے اندر انتشار نہیں دیکھا۔ بے شک ادراک حق الوہی نور، اس کا حق پیغام حق کا ادراک تو غار حرا میں ہوا ہے، مگر میں نے تو اس سے قبل آپ کی ساری سابقہ زندگی بھی اس طرح ہم آہنگ پائی ہے کہ ہمیشہ آپ کو اس منبع حق کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا، اتصال صلہ رحمی دیکھی، جڑا ہوا دیکھا، میں نے کبھی جدا نہیں دیکھا آپ کو۔ اس لیے اللہ آپ سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک اگلی بات ہے کہ جب ہم صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ایک سفر کرتے ہیں، سفر، اور ہمیں کرنا چاہیے، اور وہ کیا؟ انتشار سے اتحاد کا سفر، انتشار سے وحدت کا سفر۔ انسان کا جو نفس ہے وہ خواہشات کا ہجوم ہے، انسان کا نفس خواہشات کا ہجوم ہے جس نے انسان کو اندر سے منتشر کر رکھا ہے۔ تو انسان کے اندر جو باطنی مین اعضاء ہیں وہ ہیں قلب، نفس اور عقل، یعنی انسانی عقل، انسان کا نفس اور انسان کا قلب۔ اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں، یہ رشتہ دار ہیں قریبی، پھر ان کے بعد آگے رشتہ دار ہیں اندر، مگر ان کے درمیان وحدت ہو جائے، یہ ایک ہو جائیں آپس میں، یہ خاندان کے افراد ایک ہو جائیں، دست و بازو بن جائیں، پھر ان میں غیر مداخلت نہیں کرے گا۔ جب رشتہ دار باہر کی دنیا میں آپس میں پھوٹے رہتے ہیں نا تو غیر دشمن لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں، ادھر اس کو اکساتے ہیں، اس کو اکساتے ہیں، اس کو اکساتے ہیں، مزید لڑاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں ان میں فاصلہ ہے، آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو اس فاصلے سے فائدہ اٹھا کے پھر وہ شر پسندی بڑھاتے ہیں، لڑائی جھگڑا بناتے ہیں۔ اگر یاد رکھیں عقل، قلب اور نفس، پھر بولیے کیا کیا؟ انسان کا نفس، عقل اور قلب، یہ 3 رشتہ دار ایسے ہیں جڑ جائیں، ایک ہو جائیں، اتنے ایک ہو جائیں کہ ان میں کوئی غیر داخل نہ ہو سکے، اور ایک دوسرے کے دست و بازو بن جائیں، اور غیر کی مداخلت کا امکان نہ رہے، تو اس کو داخلی طور پر وحدت وجودی کا نام دوں گا۔ داخلی طور پر وحدت وجودی مل جاتی۔ جب یہ اس درجے پر فائز ہو جاتے ہیں تو یہ سارے صرف اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ سے۔ اور جب اللہ سے جڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ باطنی شرک ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی الگ الگ تلاش اور الگ الگ مقصود، الگ الگ نصب العین کے پیچھے نہیں دوڑتا۔ وحدت آتی، باطنی شرک ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کا باطن حقیقت توحید کا مظہر بن جاتا ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو انسانیت کو وہ نمونہ عطا کر دیا ہے، وہ نمونہ عطا کر دیا ہے، انک لتصل الرحم، کہ جس میں باطن کا کوئی ایک گوشہ دوسرے گوشے سے جدا نہیں ہے، پھوٹا ہوا نہیں ہے، ہر گوشہ باطن دوسرے گوشہ باطن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور میں نے زندگی میں آپ کو تجارت کرتے بھی دیکھا ہے یا رسول اللہ، آپ کو معاشرت میں بھی دیکھا ہے، آپ کو معیشت کی زندگی میں دیکھا ہے، آپ کو آئلی زندگی میں دیکھا ہے،
آپ کو کاروبار اور لین دین میں بھی دیکھا ہے، امانت میں بھی دیکھا ہے، غار حرا کے قیام میں بھی دیکھا ہے، خلوت میں بھی دیکھا ہے، جلوت میں دیکھا ہے۔ میں نے ساری زندگی آپ کے وجود کے اندر جامعیت پائی ہے، تفرق نہیں پایا۔ آپ کی زندگی خلوت میں تھی، جلوت میں تھی، تجارت میں تھی، عبادت میں تھی، اس کے اندر ایک ہی وحدت تھی، ایک ہی رنگ تھا۔ میں نے الگ الگ رنگ نہیں پائے۔ تو جس کی ذات ساری زندگی بعثت اور نزول وحی سے قبل بھی اس ایک تعلق میں اس طرح جڑی ہوئی تھی اور کامل اتصال تھی، کامل اتصال تھی، اور وہ اتنی خدا شناس تھی اور خدا رسیدہ تھی، اس کامل سیرت کو کہ اس کے مشن کو کیسے ناکامی ہوگی؟